بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. محترم حاضرین، گزشتہ 3 بلکہ شاید 4 دروس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے واقعات پر بیان کیے جا چکے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سلسلہ طویل ہو رہا ہے، اس لیے اس کے کچھ حصے کو سمیٹا جائے. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات اور سیرت مبارکہ سے متعلق، عید الاضحیٰ، عید قرباں سے متعلق اور حج کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کے واقعات کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے جو مشہور 1-2 واقعات ہیں ان کو کسی قدر سمیٹا جائے. حالانکہ میری شروع میں نیت یہی تھی کہ آپ کے واقعات قرآن نے بتفصیل اور بتکرار بیان کیے ہیں، بار بار بیان کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں ہمارے لیے بہت فائدے ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، آپ کا طریقہ ایسا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دوسرے احکامات یہ کہا، ہم نے ملت ابراہیمی کی پیروی کی آپ کو تاکید کی ہے، حکم دیا ہے. ملت ابراہیمی کا بنیادی مطلب توحید ہوتا ہے، اور پھر توحید کے تقاضے. اب توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ جب قرآن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی تفصیلات بیان کرتا ہے تو ہمیں اس تفصیل میں نظر آتا ہے کہ ایک وہ ذات، وہ شخص جو پورے طریقے سے توحید میں رچا بسا ہے، پورے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہے. قرآن نے کہا قانتا للہ، مسلسل اطاعت کرنے والے تھے. اور وہ شخص جس کو اللہ نے خلت کا درجہ عطا کیا، جو محبت سے اعلیٰ بلکہ محبت میں سب سے اونچا درجہ ہے، اس کی محبت کا انداز کیا تھا اور ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ کیا ہے. زندگی کے ہر معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات نظر آتی ہے. اب ہم آگے بڑھیں، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا مسئلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں مروی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق بالشک من ابراہیم، کہ ہم ابراہیم کے مقابلے میں ہم شک کرنے کے زیادہ حقدار ہیں. اذ قال رب ارنی کیف تحیی الموتى، جب انہوں نے یہ کہا کہ پروردگار تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. یہ قرآن مجید میں بھی ہے اور اس سے پہلے اس کا سرسری سا ذکر ہوا. تو اس واقعے کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا کہ مردوں کو تو زندہ کیسے کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا، اولم تؤمن، کہ کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے ابراہیم؟ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا، کیوں نہیں، ایمان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن یہ جو میں مطالبہ کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے دل کو مزید اطمینان مل جائے اور زیادہ سکون مل جائے. یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو، ہم کو کسی بات کی خبر ملتی ہے اور ہم اس خبر پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اس یقین کے باوجود جس چیز کو ہم نے سن کر مانا ہے اور اس کو پھر اس کے بعد اس کو دیکھا اور دیکھ کر مان رہے ہیں، تو دیکھنے میں سننے کے مقابلے میں اور زیادہ قوت آ جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر ایمان کسی بھی طریقے سے کمزور نہیں تھا. لیکن اس حدیث کی روشنی میں کچھ حضرات، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انسانی جذبات اور شیطانی وسوسے کا اثر جس طرح ہوتا ہے، اس طریقے سے دل میں کچھ خیال آیا
اور اس بنیاد پر اپنے ایمان کو یقین میں پھر سے پیدا کر بدلنے کے لیے حضرت ابراہیم نے یہ مطالبہ کیا. ایسا کچھ لوگوں کا کہنا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے بہت واضح ہے، اور اہل علم نے اس کی تشریح کی. پہلے پوری حدیث کو دیکھ لیں، بخاری مسلم کی ہے کہ نحن احق بالشک من ابراہیم، ہم ابراہیم کے مقابلے میں شک کے زیادہ حقدار ہیں جب انہوں نے یہ کہا کہ اب پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو اللہ نے کہا اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا، تو انہوں نے کہا ہاں، کیوں نہیں، ہاں. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اس لیے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے. ویرحم اللہ لوطا، اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ حضرت لوط پر رحم فرمائے. ہاں، لقد کان یاوی الی رکن شدید، وہ ایک رکن شدید طاقتور سہارے کی طرف، سہارا ایک بنیاد کی طرف سہارا ڈھونڈتے تھے. ہاں، جب وہ قوم کے لوگ دو فرشتے گھر میں آئے اور قوم کے لوگوں نے ان کو بھی انسان سمجھ کر، بڑے خوبصورت فرشتے انسانوں کی شکل میں تھے، دو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، تو ان کی جو برائی تھی اس بنیاد پر بدنیتی کے ساتھ اس کے پاس بھی آئے. حضرت لوط علیہ السلام کو اس بات پر بہت دکھ تھا، یہ میرے مہمان ہیں، ان کو بخش دو. اور اس سلسلے میں ان کا روکنے تھامنے کی جو باتیں ہیں، دو تین کئی مقامات پر قرآن میں نقل ہے. تو وہاں حضرت لوط علیہ السلام نے جو افسوس کا اظہار کیا ان کو ڈانٹتے ہوئے، اس میں ایک جملہ یہ بھی کہا کہ اگر میرے پاس دنیاوی اعتبار سے کوئی سہارا ہوتا، مضبوط قوت ہوتی، تو میں اس کی طرف رجوع کرتا. ہاں، اس جملے میں حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی بجائے وہ دنیا کی بات کر رہے ہیں. آگے اللہ کا بھی ذکر آگے پیچھے مختلف مقامات پر. تو اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ دنیاوی اسباب کو، سہاروں کو اختیار کرنا، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. گویا اس میں اشارہ مل رہا ہے، میں نے اپنے الفاظ میں مختصراً بیان کیا. پھر تیسری بات اللہ کے رسول نے فرمائی، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ لُبْسِ یوسف، اگر میں قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ٹھہرنے کی، جو لمبا ٹھہرنا تھا ان کی طرح لمبی مدت تک ٹھہرا رہتا، ہاں، تو لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ، تو بلانے والے کا میں فوراً جواب دے دیتا. حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے، دو ساتھیوں کو تعبیر بتائی تو جس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اسے کہا کہ اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا بھول گیا. سالوں گزر گئے، ہاں، کچھ لوگ 7 سال 8 سال کہتے ہیں، کچھ لوگ اور زیادہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جب بادشاہ نے خواب دیکھا، تعبیر پوچھی، درباریوں نے معذرت کی کہ ہم خواب نہیں کی، تعبیر نہیں جانتے، تو اس کو سن کر یاد آیا کہ جیل میں، قید خانے میں ہمیں یوسف نے جو ہے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اور بالکل جیسا بتایا تھا ویسا ہی ہوا. چنانچہ اس نے کہا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے تھوڑا سبق دو. جیل پہنچا، خواب بتایا. حضرت یوسف، یہ گزر چکا ہے، حضرت یوسف نے جو تعبیر بتائی تو پلٹ کر اس ساتھی نے بادشاہ کو پورا خواب کی تعبیر آ کر بتائی، اور اس نے جب سنا کہ یہ تعبیر بتائی اس کو اعتبار بھی ہوا. اس نے کہا کہ ہمارے سامنے اس کو بلا کر لایا جائے. لوگوں کو حکم دیا جیل سے اس آدمی کو نکال کر ہمارے پاس لایا جائے، میں انہیں اپنے لیے خاص کروں گا. لیکن جب بادشاہ کا ایلچی قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ارجع الی ربک، اپنے مالک، اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنی انگلیاں، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، جنہوں نے سازش کر کے الزام لگا کے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی حضرت یوسف کو جیل میں ڈلوایا تھا. ان کے بارے میں سوال کیا، اور پھر ان کو بلا کر بادشاہ نے جب پوچھا تو سب نے بیک زبان، ماں امرات العزیز نے بھی، جو بنیادی طور سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور ان برائی پر اکساتی تھی، اس نے بھی دربار میں برسر دربار یہ اعتراف کیا کہ یوسف بے گناہ ہے، پاک دامن ہے، صاف کردار ہے، ہمیں نے ان کو ان کے جی سے اکسایا تھا اپنے مطلب کو نکالنے کے لیے برائی پر. تو ایسے میں یہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کتنی لمبی مدت جیل میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اتنی لمبی مدت میں اگر جیل میں ہوتا اور بادشاہ کا بلانے والا آتا تو میں فوراً ہاں کہہ دیتا کہ چلو جیل سے چھٹکارا مل رہا ہے. لیکن یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر، تحمل، بردباری، اللہ کے رسول، یہ تواضع ہے آپ کی.
آپ اپنے آپ خاکساری ہیں. ہمارے یہاں ہم اپنے سے بہتر کے سامنے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ سامنے والا ہم سے اونچا ہوتا ہے، پھر بھی ہم اس کو چھوٹا سمجھ کے اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کا امام بنایا، سید المرسلین بنایا، لیکن آپ موقع موقع سے انبیاء میں سے دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بہتر ہے. یہاں بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے اندر یہ خوبی، میں اگر ہوتا تو مان جاتا. یہ آپ کا تواضع ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کرنے کا انداز ہے. ہاں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے بہت اعلیٰ معیار کے اخلاق کے اقدار اور اخلاقی اقدار کے حامل تھے، اس میں کوئی شک نہیں. میں نے جیسا کہ کہا یہ آپ کا وہ تھا، لیکن یہاں حضرت یوسف کی بھی تعریف کا پہلو نظر آتا ہے کہ جیل سے نکلنے کے سے پہلے انہوں نے اس بات کو ترجیح دی، اور اس بات کی اہمیت ہے کہ پہلے اپنے کردار کو صاف کریں. اگر ویسے ہی آ جاتے اور یہ معاملہ صاف نہ ہوتا تو بہت سے لوگ یہ کہتے اور مانتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک مجرم تھے جنہوں نے لمبی جیل کاٹی ہے. لیکن آپ کے اس رویے سے سامنے آنے سے پہلے آپ کا کردار صاف ہوا اور آپ کی شخصیت نتھر کر سامنے آئی، اور جو باتیں امراۃ العزیز اور عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کے بارے میں بیان کی، نہ صرف یہ کہ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار صاف ہوا، بلکہ مزید نکھار آ گیا. لوگوں کو اور بھروسہ ہو کہ یہ ایسا آدمی ہے، خود تو نوجوان ہے، خوبصورت ہے، اور مصر کی حسب نسب والی اعلیٰ خاندان کی اونچی سوسائٹی کی کہیے، عورتیں انہیں راغب کر رہی ہیں، موقع دے رہی ہیں، دعوت گناہ دے رہی ہیں. لیکن یہ نہ صرف اپنے آپ کو بچایا بلکہ بچنے کے لیے یہاں تک تیار ہو گیا کہ اس گناہ میں نہیں پڑے گا چاہے جیل میں چلا جائے. کہا بھی تھا حضرت یوسف کا قول سورہ یوسف میں گزر چکا، ہم پڑھ چکے ہیں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ پروردگار قید خانہ، جیل میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے اس عمل سے، اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے. بات حضرت یوسف کی طرف چلی گئی. ہم سیدنا ابراہیم کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے میں نے اس کا تھوڑا سا اعادہ کر دیا. بہرحال اس واقعے میں یہ حدیث جو ہے بخاری مسلم کی، اس میں پہلا جملہ جو ہے کہ ہم ابراہیم کے مقابلے میں شک کے زیادہ حقدار ہیں. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق شک کا کیا مطلب؟ ایک معنی میں نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا، لیکن وہ معنی بالکل غلط ہے. ہاں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک ہو گیا تھا انسانی فطرت کی بنیاد پر، وسوسے کی بنیاد پر، اور دوسرے کسی عارضے کی بنیاد پر. یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات میں کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اس کی پوری قدرت ہے، اس بات میں سیدنا ابراہیم کو بالکل کسی طرح بھی کوئی شک نہیں ہوا. کیونکہ شک کہتے ہیں کسی معاملے میں تردد کو، یہ ہوا ہے یا نہ ہوا ہے. کبھی دونوں پہلو برابر ہوتے ہیں دماغ میں، کبھی ایک پہلو مضبوط ہوتا ہے، پھر بھی جو مضبوط ہوتا ہے تو کہتے ہیں ظن غالب ہے. ہاں، وہ بھی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ظن غالب میں بھی ایک قسم کا یقین پایا جاتا ہے. تو شک جب ہوتا ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، تو دونوں پہلو میں تردد ہوتا ہے، یہ ہے یا یہ ہے. اور آپ کو یہاں ایک اور جملہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جو ہم ایمان رکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ مثال کے طور پہ، اس پر ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے. محمد رسول اللہ، جنت ہے، جہنم ہے، یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے، ایمان بالغیب کا. اگر جن چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور قرآن و حدیث نے بتایا ہے، اگر ان میں سے کسی بھی چیز میں شک آ گیا، ایسا ہے کہ نہیں ہے، فرشتے ہے کہ نہیں ہے، کسی کے دل میں ایسا یقین ہو، ایسا شک ہو گیا، جنت ہے کہ نہیں ہے، اللہ ہے کہ نہیں ہے، اگر کوئی اس طرح شک کر لے تو اس کا ایمان نہیں رہے گا. ایمان کی یا لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں. بعض نے 8 کا ذکر کیا علماء نے، جو 8 کہتے ہیں وہ 7 میں سے ایک الگ کرتے ہیں، جو 7 کہتے ہیں وہ 8ویں شامل ہے. تو اس میں سے دوسری شرط جو بیان کیا جائے، پہلا علم ہے، کہ آپ جو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے. یہاں تقلید جہالت نہیں چلے گی کہ لوگ بول رہے ہیں تو میں بھی بول رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ہے. جب آپ مانیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تبھی تو آپ کے دل سے آپ کا یقین ہوا نا، علم ہوا نا. تو پہلا علم جو جہالت کی ضد ہے، دوسرا یقین جو شک کی ضد ہے، دوسری شرط. ہاں، 7 شرطیں یاد ہونی چاہیے، بچوں کو یاد کرائیے، عربوں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے. میں بار بار یہ باتیں کہتا رہا ہوں
ہمارے ہندوستان میں عقیدے پر زور نہیں ہے، اس طرح کے عقیدے پڑھانے کا ماحول نہیں ہے. اب تھوڑا تھوڑا چل رہا ہے یہاں بھی ماشاءاللہ. میں نے سنا حیدرآباد میں دروس علمیہ، دورہ علمیہ کا اہتمام ہوتا ہے. اس میں بھیجیے بچوں کو، بچیوں کو. یہ آج جو فتنوں کی یلغار مسلمانوں کے خلاف چل رہی ہے عالمی سطح پہ، ہم کو پتہ بھی نہیں ہے کہاں کہاں سے ہمارے بچوں کا اور ہمارا شکار ہو رہا ہے، ہماری عورتوں کا شکار ہو رہا ہے موبائل سے. یہ جو کارٹون فلمیں دیکھتے ہیں نا ہمارے بچے ضد کر کے، تو جو قوم کارٹون تیار کر رہی ہے، ہاں، ایک ایک تیار کرنے کے لیے لاکھوں لاکھوں خرچ کرتے ہیں. ہاں، جو لوگ تیار کرتے ہیں آئی ٹی انجینئرس وغیرہ، پوچھیے ان سے کتنی تنخواہیں ہوتی ہے، کیسے ہونا چاہیے، کیا اس میں مٹیریل ہونا چاہیے. ان چھوٹے چھوٹے بچوں، ننھے ننھے بچوں کی عقل شعور کے اعتبار سے ان کو کیا فیڈنگ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں تو ہم کو ٹائم ہی نہیں ہے غور کرنے کا کہ اپنے بچے کی تربیت کیسے کریں. ان کے یہاں بہت ٹائم ہے اس بات کا کہ مسلمانوں کے بچوں کو کیسے کیپچر کریں. بہت اہتمام ہے. ہمارے نصاب تعلیم کی ان کو دلچسپی ہے، وہ اس میں ٹینشن چینجنگ کر رہے ہیں. ہاں، ٹی وی سیریل بناتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں، بچوں کی فلمیں بناتے ہیں. ہاں، ایسے اسکول اور ایسے نصاب تعلیم جس سے دماغوں پر حملہ، برین واشنگ کی جائے، ذہن کا غسل، دماغ کو صاف کر کے اپنی بات فیڈ کرنا ہے. نام ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا مسلمان بچہ، لیکن اس کو ہماری ایمانیات پر شک ہے، حدیثوں پر شک ہے، قرآن کی آیتوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو ثابت شدہ ہیں اس پہ سوالیہ نشان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عیسائیوں کو شک ہے، امریکہ اور یورپ والے علماء کو شک ہے، اس لیے ہمارے منکر حدیث کو بھی شک ہے، کیونکہ وہ مسٹر بنا ہے، اسی ماحول میں پلا بڑا ہے. موبائل نے اس کی تربیت کی ہے، مشنری اسکول نے اس کا دماغ بنایا ہے. تو اب آپ قرآن حدیث کی دلیلیں دے تو اس کے ذہن و دماغ میں اترتی نہیں ہے. تھوڑی بات پھیل رہی ہے، لیکن یہی مقصود ہے کہ ان واقعات کو ہمیں بتانا چاہیے اپنے گھروں میں. ہم لوگ چھوٹے تھے، آپ کے یہاں بھی رواج رہا ہوگا، ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے گھروں میں، دادا نانا، پوتے نواسوں کو وہ انبیاء کے واقعات اور قصے سناتے تھے. آج لوگ اسے قصے کہانی کے طور پر غیر اہم سمجھتے ہیں، لیکن جب ہم نے یہ ماحول چھوڑ دیا، اب ہمارے گھروں میں اس کا اہتمام نہیں ہے. انبیاء کے واقعات اور اس میں درج جو دروس و عبر ہے یہ ہم نے بتانا چھوڑ دیا، تو اب ہمارے بچے موبائل سے، کارٹون فلم سے، فلموں سے، ٹی وی سیریل سے، اسکولوں کے ماحول سے، آزادانہ جو آوارہ ماحول چل رہا ہے اس سے چیزیں سیکھ رہے ہیں، اور مختلف قسم کے کفریات، ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں. ہماری بچیاں غیر مسلم سے شادی کر رہی ہیں. تھوڑی سی پرانی خبر ہوئی، لیکن یہ سلسلہ تھما نہیں ہے، کم زیادہ. تھوڑی دیر کے لیے کبھی غور کیجیے کہ آج سے 15-20 سال پہلے تک کیا ایسے اس طرح یہ خبریں آتی تھی؟ کہیں کبھی کوئی واقعہ ہو گیا شاذ و نادر، اور اس کا بھی بچنا مشکل ہوتا تھا اگر کوئی ایسا کر دیا. یورپ امریکہ میں بہت ہونے لگا ہے. ہمارے مسلمان فیملیز جو وہاں بسے ہیں، میرا خیال ہے حیدرآباد کے لوگ مجھ سے زیادہ یہ بات جانتے ہو. وہاں علماء میں، دینی حلقوں میں ایک مسئلہ چلا تھا، قتل غیرت. ہندوستان پاکستان کی مسلم فیملیز جن کے بچے وہاں پر پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے یورپ کے ماحول میں، تو جب اسکول جاتے ہیں تو ان کا وہاں کا ماحول انہیں آزادی اور آوارگی سکھا کے دوسروں سے تعلق قائم کرتا ہے. تو کئی بچیاں ایسی ہیں، مسلمان ہیں، عیسائی سے تعلق ہو گیا، باپ منع کر رہا ہے، بھائی منع کر رہا ہے، نہیں مانی، آخر میں قتل کر دیا، گرفتار ہو گئے. پاکستان میں یہ بحث چھڑی تھی کہ یہ قتل غیرت ہے، اسے کیا کہیں، کیا اس کو سزا دی جائے گی یا نہیں. کیونکہ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک صحابی نے کہا کہ سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد سے بات کرتے دیکھ لیا تو نیزے سے اس کو مار دوں گا، چوڑائی سے نہیں، نوک سے ماروں گا، قتل کر دوں گا. تو یہ انہوں نے کہا، یہ ان کی غیرت کہہ رہی ہے کہ میری غیرت یہ کہتی ہے میں ایسا کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا کہ کیا تعجبون من غیرت سعد، کیا تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو؟ واللہ انا اغیر من سعد او کما قال، کہ میں سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں، میرا جذبہ اس سے زیادہ سخت ہے، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ اور ہم سب سے زیادہ غیرت والا ہے. اسی لیے اس نے فواحش کو، گناہوں کو، بے حیائیوں، فواحش بڑے بڑے گناہوں کو بھی کہتے ہیں، اور خصوصی معنی بے حیائی میں کچھ مخصوص معنی.
تو میں اسی لیے اللہ نے فواحش کو، بے حیائیوں کو حرام کیا ہے، ما ظہر منہا وما بطن، جو کھلی ہیں جو چھپی ہیں. بات تھوڑی سی ادھر ادھر ہو جا رہی ہے، لیکن میں نے کہا کہ یہ ہمارے موضوع سے کٹا ہوا نہیں ہے. تو یہ واقعات ہمیں یہ درس دیتے ہیں. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام، شک اگر آ گیا تو ایمان نہیں رہا. اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا یہ فرمان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا کہ ہم شک کے زیادہ حقدار ہیں. تو اس کا معنی بتاتے ہوئے کہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو دل میں، یقین میں کوئی تزلزل ہو، کمی ہو، شکوک و شبہات ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. غیر نبی اگر کوئی جیسے ہم اور آپ ہیں، اور پھر ہم سے اونچے درجے کے جو نیک بندے ہیں، متقی پرہیزگار، پھر اس میں اور اونچے، تو غیر نبی کے پاس اس طرح کا شک نہیں ہوگا. ہم اور آپ شک کر رہے ہیں اللہ اور رسول کی باتوں میں. پوچھ رہا ہوں، اللہ ہے ہمیں شک ہے؟ قیامت قائم ہوگی، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہمیں شک ہے؟ یہ عقیدہ ہے نا. اگر شک ہو گیا تو ایمان نہیں رہے گا. ایمان مانا یقین. تو اگر شک آ گیا تو کفر آ گیا، ایمان نہیں رہا. تو جب ہمارے جیسے کم درجے کے گنہگاروں کے یہاں اس طرح کا شک نہیں پایا جاتا، تو کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا امام الحنفاء، موحدین کے امام، ابو الانبیاء، کیا ان کو شک ہو سکتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اس شخص کے جس کا قدم ایمان میں مضبوط پڑا ہوا ہے، وہ شخص سے بہت بالا تر ہوتا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ وہ شخص جو نبوت کے مرتبے پہ ہے اور خلت، اللہ کے محبت کے اعلیٰ مقام پر، اس کے پاس شک ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہا اس سلسلے میں مفسرین نے کئی وجوہ بیان کی ہے، کئی وجوہ کے اس کا جواب مطلب یہ ہے. تو اس میں سب سے مشہور اور سب سے زیادہ ظاہر اور واضح معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، اس میں بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مطالبہ کیا کہ اللہ ارینی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، اس سے حضرت ابراہیم کو ایسا مشاہدہ کرنا، معائنہ کرنا مقصود تھا، جس سے علم اور خبر میں پختگی سے پختگی تر حاصل ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے معراج کے واقعے میں اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہ انہیں ملکوت السماوات بتایا، ہم کل آیت پڑھیں، کیا مقصد بتایا؟ لیکون من الموقنین، تاکہ وہ موقنین، یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. یعنی ان کے یقین کا درجہ عام لوگوں پہلے سے کہیں زیادہ آگے بڑھ جائے. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. تو فاراد ترقی من علم یقین الی عین الیقین. تو حضرت ابراہیم کا مقصود تھا علم یقین سے عین الیقین کی طرف بڑھے. ایک چیز صرف سن کر مانی ہے، یقین ہے، علم یقین. دیکھ لیا، عین الیقین. اسے چھو لیا، برت لیا، جنتی جنت میں چلے گئے مثال کے طور پہ، تو اب یہ حق الیقین ہو گیا کہ دیکھ کے برت رہا ہوں، استعمال کر رہا ہوں. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس بات کا پورا یقین اور علم رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر پوری طرح قادر ہے. حضرت ابراہیم کا بالکل کامل اور پختہ یقین تھا، علم یقین تھا، جس میں نقیض کی، یعنی اس بات کے الٹ پاچی بات کے ماننے کی قطعاً کوئی گنجائش اور شک نہیں تھا. یعنی ایسا یقین تھا کہ اللہ نہیں پیدا کر سکتا، ایسا کوئی خیال کہیں ہلکا سا بھی موجود نہیں تھا. لیکن انہوں نے یہ پسند کیا کہ اپنی آنکھوں سے روبرو یہ چیز دیکھیں اور علم یقین، عین یقین کی طرف، جو سن کر جانا ہے دیکھ کر جاننے کی طرف منتقل ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ان کے سوال کا جواب دیا اور ان کی دعا کو قبول کر کے ان کو کہا کہ 4 پرندے لو، جیسا کہ قرآن میں ہے، 4 پرندوں کو لو، چاروں کو مارو، الگ الگ پرند کی پہاڑی پہ چاروں کو رکھو اور اس کے بعد ان کو آواز دو. ایسا ہی کیا حضرت ابراہیم نے، اور پھر چاروں کے چاروں جو مردہ تھے جی کر اٹھ گئے اور چلے آئے. اب مردے کو زندہ یا اس پہ جان کیسے پڑتی ہے، کیا ہوتا ہے، یہ تو ایسی چیز ہے جو انسان نہیں سمجھ پائے گا نا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیمار ہے، دوا کھاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، تو ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہے جو ہماری فزیکل کنڈیشن میں دوا کے بعد سے جو ہے تبدیلیاں آتی ہیں. یا آپ کو ابھی ایک چیز سے خوف لگ رہا ہے، بے چینی ہے، پریشان ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن ذکر و اذکار کیا، یعنی روحانی علاج کیا یا جسمانی علاج کیا، اور اس کے بعد اچھا لگنے لگتا ہے. تو کیا چینجنگ آئے گا؟
ہم محسوس کرتے ہیں، ایکسپلین نہیں کر سکتے، اس کنڈیشن کو پوری طریقے سے بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ احساسات تعبیر نہیں ہو پاتے، اور اس کی جو تبدیلی کی وجہ ہے وہ ہم سمجھتے تو ہیں لیکن اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان پرندوں کا معاملہ دکھایا تو علامہ ابن کثیر یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے حضرت ابراہیم کو یقین تھا، شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس بنیاد پر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا، اب جب یقین تھا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں کہ نحن احق بالشک من ابراہیم، ہم ابراہیم کے مقابلے میں شک کے زیادہ لائق ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ آج کوئی یہ دلیل دے اس سے حدیث سے کہ حضرت ابراہیم نے جب شک کیا اور اللہ سے کہا کہ بتا کیسے زندہ کرتا ہے تو ہم کو تو شک ہو جائے تو کیا حرج ہے، تو ابراہیم تھے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام شک کرنے والے ہوتے تو ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہوتے کہ شک کریں ایمانیات میں، لیکن جب ہم ان سے کم درجے کے ہم شک نہیں کر رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ انہیں معمولی سا بھی شک نہ ہو۔ جب ہم کو شک نہیں ہے، جو بہت کم درجے کے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے کوئی مقابلہ نہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو اونچا تھا، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں شک نہیں تو ابراہیم کو تو بدرجہ اولا شک نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بات اس لیے نہیں کہی کہ آپ یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے دکھا مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو اللہ کے رسول سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو شک و شبے کی بنیاد پر نہیں کہا تھا۔ ہاں، تو کہا کہ جب انہوں نے شک نہیں کیا تو ہمیں تو بدرجہ والا نہیں ہے۔ اب یہاں ہمارے لیے تو یہ بات ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات ٹھیک ہے کیا؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ حضرت ابراہیم سے اونچا ہے۔ تو اس کا بھی دو جواب ہے جو پہلے گزر چکا کئی معاملات میں، کہ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ تواضعاً آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ دوسرا، بعض علماء نے کہا کہ ممکن ہے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے اس بات کو بتائے جانے سے پہلے کہ آپ کا درجہ سب سے اونچا ہے، آپ سید المرسلین ہیں، سید ولد آدم ہیں، یہ بات اللہ کی طرف سے بتائی گئی، اس سے پہلے آپ نے یہ کہی ہو۔ ہاں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ معراج کی رات، معراج کے واقعے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے اور ہر آسمان پر جو ہے مختلف انبیاء ملتے گئے، تو ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم کی فضیلت میں اسے بھی ذکر کرنا چاہیے تھا، شاید یہ رہ گیا تھا۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے جو بیت معمور کے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ اب یہ ہم پڑھیں گے کہ دنیا میں کعبہ کی تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ایک اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھا، کچھ پہلے سے تھا، ہاں، لیکن تحقیق یہی کہتی ہے کہ اس کی پہلی تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ ہاں، بہرحال حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا، اور بیت معمور کسے کہتے ہیں؟ والطور و کتاب مستور، پڑھی آیت کوئی، پھر ایک منشور والبیت المعمور، تو البیت المعمور سورۃ طور میں ذکر ہے، اور یہ معراج کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ دنیا میں جو کعبہ ہے بیت اللہ، اس کی سیدھ میں محاذات جس کو کہتے ہیں عربی میں، یعنی جو بالکل سیدھی لکیر میں آسمان میں بیت المعمور ہے، تو یہ دنیا میں کعبہ ہے، وہ آسمان میں کعبہ ہے۔ ہاں، بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ ہر روز فرشتے بہت بڑی تعداد میں بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک دفعہ داخل ہوتا ہے پھر اس کی باری آتی نہیں ہے جلدی، کتنے فرشتے ہوں گے اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس آسمانی جو کعبہ کے محاذات میں ہے بیت معمور، اس پر دیوار لگا کر بیٹھے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور ان سے سلام وغیرہ کیا، تعارف ہوا، جو بات چیت ہوئی، تو اس میں حضرت ابراہیم نے، دوسرے انبیاء نے کہا کہ مرحبا بالاخ الصالح، نیک بھائی کو مرحبا ہے، والنبی الصالح، اور نبی صالح، نیک نبی کو مرحبا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہے مرحبا بالابن الصالح، بالولد الصالح، بالولد الصالح، کہ نیک بیٹے کو مرحبا ہے۔ بیٹا کہا حضرت ابراہیم نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، اولاد میں ہے، تو اس بنیاد پر بیٹا کہا۔ تو اس اعتبار سے بھی ایک بیٹا باپ کو ہی افضل کہے گا، یہ ادب و احترام کا بھی تقاضا ہے کہ میرے ابا مجھ سے بزرگ ہیں، بڑے ہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو جو ہے
ابراہیم آزار کو کہا تھا کہ آپ کے پاس علم نہیں آیا میرے پاس، اس لیے میری مانی ہے، میری اتباع کیجیے. وہاں ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ بیٹا اگر علم والا ہے تو باپ کو چاہیے کہ علم کی بات مانے. ہاں لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بیٹے باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے ہیں کہ باپ نے کہا ہے تو ٹھیک ہے چاہے جاہل ہو. حضرت ابراہیم کے واقعے نے بتایا کہ جاہل ابا کو فالو نہیں کرنا ہے، ہاں علم والے کو فالو کرنا ہے، علم کی بنیاد پر کرنا ہے، چاہے بیٹا ہو چاہے چھوٹا ہو. یہ ایک الگ بحث. تو بہرحال اس بنیاد پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادب و احترام کے تقاضے میں یہ بات کہہ رہے اور آپ کے اندر تواضع تھا. تو خیر تھوڑی سی بات تفصیلی ہو گئی. چنانچہ حدیث سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شک کی نفی کر رہے ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے شک نہیں کیا یہ بتانا مقصد ہے کہ آپ نے جو کہا، بلکہ یہ ایک شریعت اور عقل کے قریب تر بات ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کے درجات ہیں، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے بھی ایمان کے بہت اعلیٰ مقام پر تھے. اس کے باوجود جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتا پروردگار کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا، تو اس کی وجہ پوچھی کہ کیا ایمان نہیں؟ تو کیا کہا حضرت ابراہیم نے؟ بلا ولکن لیطمئن قلبی، نہیں میں ایمان رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں، لیکن اس لیے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ایمان کے ایک درجے پر ہے، اور اس کو جب کوئی علم حاصل ہوتا ہے مزید قوت والا، تو اس ایمان میں اور پختگی اور بڑھوتری ہوتی ہے، اطمینان کا درجہ حاصل ہوتا ہے، تو ایمان بڑھتا ہے. یہاں تک کہ انبیاء کا بھی. حضرت ابراہیم نے کہا کہ اطمینان قلب کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو اس لیے یہ کرایا، دکھایا ملکوت السماوات والے، تاکہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی یقین میں اور پختگی اور مضبوطی آ جائے. اس سے یہ بھی ثابت ہوا، جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. محدثین کا جمہور امت کا یہ مسلک ہے، کچھ لوگ نہیں مانتے. تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق گفتگو تھی. یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور بات، ہم لوگ جو واقعہ پڑھ چکے ہیں آج کے درس میں، وہ تھوڑا کل کے درس میں آخر کے وہ واقعات، وہ حصے پہلو جو رہ گئے ہیں، کعبہ کی تعمیر، حضرت اسماعیل کا ذبح کیا جانا، اور اس واقعے سے جو قربانی کی مشروعیت ہے، اور مکہ میں چھوڑنا، انشاءاللہ کل سمیٹیں گے. آج ایک اور حدیث کی طرف توجہ دلاؤں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد، ابن ماجہ اور علامہ البانی کی نے صحیح کہا حدیث ہے، کہ ہم نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا. تو اس سلسلے میں ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، انا ابراہیم حین القی فی النار لم تکن دابۃ الا تطفئ النار عنہ غیر الوضع، کہ کوئی جاندار اس وقت نہیں تھا جو اس آگ کو بجھانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا. وہاں جو موجود جانور جو بھی تھے، حدیث ہے، عقل میں نہ آئے، ہمیں ایمان رکھنا چاہیے. یعنی جن کو اللہ نے شعور دیا تو وہ دعا کر رہے ہوں. جانور جب جو دعا کرتے ہیں، ہم نے پڑھا کہ عالم کے لیے جو اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے نکلتا ہے، دنیا کی ہر چیز دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں کرتی ہیں، چوٹیاں کرتی ہیں اپنے بلوں میں. یہ حدیث ہے، اس کی بہت مشہور ہے. قرآن میں ہے کہ جو لوگ اللہ کے حق آنے کے بعد اس کو چھپاتے ہیں تو اس پر ساری کائنات لعنت کرتی ہے. علامہ ابن کثیر نے کہا کہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے، فرشتے بھی، اور سارے لعنت کرنے والے. ایک حدیث میں ہے کہ جو لوگوں کے راستے میں گندگی پھیرتا ہے، تکلیف دینے والی چیز، جو لوگ بیٹھتے ہیں، گزرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، سائے کی جگہ ہو، راستہ ہو، اس جگہ پر کوئی شخص گندگی کرتا ہے، لوگوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، تو اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں. جانور دعا کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، یہ کئی حدیثوں میں. تو اب یہاں بھی کہا کہ چاہے جو شکل رہی ہو، ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارا ایمان ہوگا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنے بھی دابے تھے، جانور تھے، سب چاہتے تھے، کوشش کرتے، لم تکن دابۃ الا تطفئ عنہ النار عنہ، کہ وہ اس آگ کو بجھا رہے تھے اس سے، دعا کی شکل میں یا جو بھی شکل رہی ہو. ہمارا ایمان ہے. غیر الوضع، سوائے چھپکلی کے. وضاغتن کی جمع چھپکلی کو کہتے ہیں. چھپکلی کے علاوہ کہہ رہے ہیں، چھپکلی کا معنی فإنہ کان ينفخ علیہ، اس لیے کہ چھپکلی ایسی تھی کہ اس آگ کو پھونک رہی تھی، یعنی بڑھاوا دینے کی کہ وہ آگ بڑھے. فأمر علیہ الصلوۃ والسلام بقتلہ، چنانچہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کر دینے کا حکم دیا، قتل کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اقتلوا الوزغ، آپ نے فرمایا وزغ یعنی چھپکلی کو مار دو، قتل کر دو، فإنه كان ينفخ النار على ابراہیم، اس لیے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو پھونک رہی تھی۔ یہ ایسا جانور ہے جس میں شرارت ہے۔ گھروں میں دیکھیے یہ ان مقامات پہ آپ کو زیادہ نظر آئے گی جہاں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ایسی چیزوں کو جیسے نمک وغیرہ کھلا ہے، چاٹ وغیرہ چاٹ کر نکل جاتی ہے۔ ہاں ہمارے گھروں میں شریعت ہماری مکمل ہے، کیسی کیسی تعلیم دی ہے، آداب بتائے ہیں، یہاں تک کہ ہم سے کہا ہے کہ جب شام ہو جائے، رات ہو جائے نا، تو جو دعائیں وغیرہ پڑھنا ہے گھر میں دعا پڑھ کے آپ جائیے، دعا پڑھ کے نکلیں۔ اسی کے ساتھ کہا ہے کہ جب آپ رات ہو جائے تو برتن جتنے بھی ہیں، خاص طور سے جو کھانے پینے کے سامان رکھے ہیں، ان کو بسم اللہ کا نام لے کر ان کو ڈھک دیں۔ اگر پورے ڈھانکنے والی کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ برتن کو پورا آپ ڈھک سکیں، تو کوئی لکڑی جیسی چیز ہی بسم اللہ کہہ کے اس برتن کے منہ کے بیچ میں رکھ دیں۔ پورا برتن نہیں ہو رہا ہے تو بسم اللہ کہہ کے رکھ دیں، وہ اس کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا۔ ان حدیثوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے یہ کرنا ضروری ہے کہ تم نہیں جانتے کہ رات میں آسمان سے کیا کیا بلائیں نازل ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں بہت سی ایسی بلاؤں سے بچاتا ہے، اللہ ہم نے ہمارے لیے محافظ فرشتوں کو مقرر کیا، ہم نہیں جانتے۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور مشیت ہے کہ ہمیں محفوظ رکھے، تو جو بلائیں مصیبتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں نہیں نظر آ رہی ہیں، سب سے بچاتا ہے۔ اور اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے یہ بہت آسان دیا ہے۔ بہرحال یہاں یہ حکم دیا کہ اس کو مار دو، اس لیے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام، خیر یہاں کچھ موضوع روایتیں بھی ہیں اس سلسلے میں، بہت سارے الٹی سیدھی روایتیں، لیکن یہ صحیح روایتیں ہیں۔ اسی ضمن میں کل جس روایت کا تذکرہ میں نے کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کرنے لگے، ہجرت کا ذکر قرآن کے 3 مقام، وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں نے تم کو چھوڑنے والا ہوں، انی مہاجر لربی، ایسے اس 3 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی۔ اور اسی طریقے سے جو تذکرہ کیا تھا میں نے کل، وہ بات تھوڑی سی یاد نہیں آ رہی تھی کہ جب راستے میں وہ ظالم بادشاہ ملا، ہاں، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ تمہاری کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور بعد میں اسی کو تیسرا جھوٹ کہا گیا۔ اسی حدیث میں وضاحت ہے کہ روئے زمین پر اس وقت تم اور میں ہی مسلمان ہیں۔ ہاں یہاں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی اتنی محنتیں ہم پڑھ رہے ہیں، ایمان لانے والا قوم سے کوئی نہیں تھا، صرف لوط ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود، اللہ تعالیٰ نے خود کہا قرآن میں کہ وَآمَنَ بِهِ لوط، کہ ان پر جو ہے فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ یہاں ہمیں یہ بھی سبق ہے، اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ ہمیں کتنی بھی محنت کریں، اگر کوئی ہماری بات کو نہیں مانتا ہے تو بددل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنا کام، اپنی ذمہ داری پوری کریں، ہم بچ جائیں گے، اپنی ذمہ داری پوری کرنے والے کہلائیں گے۔ سامنے والا نہیں مان رہا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ہماری کوشش میں کمی ہے، بلکہ یہ اس کو اللہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں کوئی کمی نہیں تھی، بہت اعلیٰ تھی، جیسا کہ قرآن بار بار نقل کر رہا ہے، اس کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم نے ایسا کہا۔ ہاں تو اب یہاں ایک قاعدہ اور بھی نکالا علماء نے، اور ہے قرآن حدیث سے ثابت ہے، بہت اہم قاعدہ ہے، دنیا کے مختلف معاملات میں قدم قدم پر اس قاعدے کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے، اس لیے اس کو سمجھیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی دو مصیبت ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے جی؟ اخف الضررین، ہاں اخف الضررین، 2 نقصانوں میں سے جو چھوٹا، ہلکا، خفیف ضرر ہے اس کو لے لیں، بڑے کو چھوڑ دیں، بڑے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ 2 فائدہ ہے تو ارجح المصلحتین، کہ 2 مصلحتوں میں جو بڑی مصلحت ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ ایک فائدہ ایک نقصان ہے تو دیکھیں کہ زیادہ راجح کون ہے۔ بہت اہم قاعدہ ہے، کئی جگہ پہ ہم دنیا کے معاملات میں فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ کریں کہ یہ کریں۔ فلاں دشمن ہے، اس کو دشمنی بھی کرنا ہے، اور اگر شریعت کا حکم فلاں ہے تو یہ نہیں کریں تو یہ مخالفت ہوگی، اور جائیں تو نہ جائیں تو یہ مخالفت ہوگی، رشتہ کٹے گا، کیا کریں؟ تو ایسے میں ہاں اخف الضررین، تو یہاں اخف الضررین کا پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بہن کہا۔ ہاں کیوں کہا؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ چاہے بہن کہتے یا بیوی کہتے،
بادشاہ کو جو عورتیں اچھی لگ جاتی یا جو بدنیتی تھی وہ اس عورت کو جو ہے قبضے میں کر لیتا تھا. لیکن دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر اس عورت کا شوہر ساتھ میں ہوتا تو وہ اسے قتل کر دیتا تھا, اور بھائی ہوتا تھا تو قتل نہیں کرتا تھا. گویا شوہر کو رقیب کی طرح دیکھ رہا ہے. تو حضرت ابراہیم نے جب کہا بہن ہے تو کم سے کم یہ تھا کہ ان کی جان بچ جائے. یعنی ایک مصیبت دونوں شکل میں تھی. بیوی کہتے تو وہ غصب بھی کرنے کی کوشش کرتا حضرت سارہ کو علیہ السلام, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل بھی کرنے کی کوشش کرتا. دو نقصان ہوتا. لیکن بہن کرنے کی شکل میں کم سے کم ایک چیز سے سیف ہو گئے کہ جان نہیں جائے گی, اور پھر عزت بچانے کی تدبیر کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اپنی ذات کے لیے بولا انہیں تیسرا جھوٹ. تو یہ اخف الضررین والا کہ دو نقصان میں سے چھوٹا والا جھیلا جائے, تو چھوٹا والا بہن بول کر ایک بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچایا جائے, اور یہ جائز ہے. ہاں, اس کو جھوٹ کہا حضرت ابراہیم کا 3 جھوٹوں میں سے. تو کل میں نے اس کی بڑی لمبی بحث کی کہ وہ جھوٹ نہیں ہے, اصل میں اس کو لغتاً جھوٹ بولا گیا ہے, حقیقت میں وہ جھوٹ ہے ہی نہیں. تو اس میں سے ایک کی حقیقت یہ ہے, اور خود حضرت ابراہیم نے اس کی وضاحت بھی کی کہ روئے زمین پر تم اور میں مسلمان ہیں, مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں. اس رشتے سے میں نے کہا. اس میں آگے جو جملہ ہے کہ جب وہ سارا پر گیا, بادشاہ پہنچا اور حضرت سارا علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا, ہاں, تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا گیا. حدیث میں ہے اوخیزہ. ہاں, تو کیسے پکڑ لیا گیا؟ تو اس میں ہے کہ وہ یہ وضاحتاً کہہ رہے ہیں کہ وہ لکڑی کی طرح ہو گیا, اس کا ہاتھ حرکت کرنے کے لائق ہی نہیں رہا. ہاں, بادشاہ کا. تو اسی نے کہا, اب جب اس نے دیکھا تو کہا ادعوا اللہ لی ولا اضرک, ہاں, اللہ سے میرے لیے دعا کیجیے اور میں تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. اور وہی بادشاہ بھیک مانگ رہا ہے, گزارش کر رہا ہے, نے سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, کہ میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہوں تو میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, تو دعا کر. تو انہوں نے دعا کیا, اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. پھر اس نے دوبارہ کوشش کی ہاتھ بڑھانے کی, فأخذ اشد من الاولى, تو دوبارہ جو ہے پہلے سے زیادہ سخت طریقے سے پکڑ لیا گیا. فقال ادع اللہ لی ولا اضرک, کہ اللہ سے دعا کرو میں تم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. ہاں, فدعت اللہ, تو حضرت سارہ نے دعا کی. کرامت ہے, نبیہ نہیں تھی لیکن اللہ نے حفاظت کی. فاطلق, پھر کو چھوڑ دیا گیا. ثم نادا بازا حجبتہ, پھر اس نے اپنے بعض حاجبین کو, جو نگراں اور چوکیدار ہوتے ہیں نا درباری, ہاں, تو ان کو بلایا. فقال انکم لم تأتونی بانسان, اور اس سے کہا کہ تم کسی انسان کو میرے پاس نہیں لائے ہو. وانما جئتمونی بشیطان, تم ایک شیطان کو میرے پاس لائے ہو. اخدموها بحاجر, تو ایک حاجر کو, حضرت حاجرہ کو ان کے لیے خادم کے طور پہ دے دو. یہاں میں نے ہجرت کے درمیان کا یہ حضرت ابراہیم کی ایک اور آزمائش, اور پھر اس میں مزید ہمارے لیے نمونہ کہ کیسے جان و عزت بتانا چاہیے. اور تیسری چیز ہمارے لیے درس یہ ہے کہ جب ہم اللہ والے بنیں گے, حضرت ابراہیم کے پاس وہاں کوئی ظاہری سبب قوت طاقت نہیں تھی. ہاں, سامنے بادشاہ تھا, اکیلے ہیں, ساتھ میں بیوی ہے, زیادہ سے زیادہ حضرت لوط رہے ہوں گے, ذکر نہیں ہے, لیکن ہجرت کرنے میں ساتھ تھے, یہ دوسری دلیلوں سے ثابت ہے. تو یہ لوگ ہیں, کیا اختیار رکھتے. آج ہمارے گھر پہ کوئی بلڈوزر چلانے کا آرڈر آ جائے, گرفتاری کا آرڈر آ جائے, پراپرٹی کو ضبط کرنے کا آرڈر آ جائے, ہم کیا کر لیں گے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کئی جگہ ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ. اور عام آدمی تو عام آدمی, مسلمانوں میں کوئی منسٹر ہے, ممبر پارلیمنٹ ہے, ممبر اسمبلی ہے, وہ بھی اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے. کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ مظلوم کا ساتھ دینے پہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم کچھ بولیں گے, کچھ کریں گے تو ہم بھی پھنسا دیے جائیں گے, اس لیے لوگ چپ رہتے ہیں. یہ آج ماحول ہے ہمارے ملک میں. وہاں کا کیا حال ہے؟ ہاں, جہاں کا کوئی گھر بچا نہ کوئی سہارا بچا, ساری کی ساری بستی کو کھنڈر بنا دیا گیا. سردی ہو گرمی ہو کھلے میں سونا پڑتا ہے. دنیا کی امداد پر کھانے پینے اور ضروریات کے سامان کا انحصار ہو گیا ہے. غزہ, فلسطین اور ایسے شام کے بہت سارے علاقے, جہاں آج جسے لوگ ہیرو سمجھ رہے ہیں, یہ ایران, اس نے زیادہ آگے بڑھ کر, اور ان کو مدد تھی رشیا کی, اور مدد تھی فرانس کی, اور بشار الاسد, یہ کیا نام ہے جو ابھی گیا بھاگا, ہاں, یہ نصیری ہے, ایران شیعہ ہے, نصیری غالی شیعہ ہے, حضرت علی کے اندر اللہ کو مانتے تھے. انہوں نے مل کر کھلے عام گزشتہ 8, 10, 15 سالوں میں کم سے کم میں کہہ رہا ہوں 20 سے 25 لاکھ سنی مسلمانوں کو قتل کیا ہے, جس میں بچوں کو بھی تڑپا کر مارا, عورتوں کو بھی مارا, جلایا, کسی کو زندہ جلایا ان شیعوں نے.
جن کی آج ہمدردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بھائی بتا رہے ہیں. اور آج بھی لوگوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل سے زیادہ وہ گلف پہ مار رہا ہے، بم مار رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امریکن اڈوں پہ مار رہے ہیں، امریکن جو ہوٹل میں ٹھہرے ہیں. ہاں، ہمارے ایک بھائی سے میں نے پوچھا جو وہاں تھے، ہاں کل پرسوں فون پہ بات ہوئی، میں نے کہا کہ وہاں امریکی بھی، چلو کچھ ہمارے مر رہے ہیں تو امریکی مرے گا. کہا ابھی تک تو ہمیں ایک کی بھی خبر نہیں ہے کہ امریکی مرے ہو وہاں دبئی میں. ایئرپورٹ پہ مارا، یہاں مارا، وہاں مارا. ہاں، یہ تینوں یہود نصارہ اور روافض سب کو جلن ہے اس بات کی کہ مسلمانوں کے علاقے ترقی کر رہے ہیں، دنیا کا ہب بن رہے ہیں، مرکز بن رہے ہیں تجارتی اور مال کی. وہاں صحیح اور غلط کیا ہوتا ہے یہ بھی جانے دیجیے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی ان کو یہ برداشت نہیں ہے کہ یہ سینٹر بن رہا ہے اور ساری دنیا کے پیسے والے تاجرین جب یہاں اکٹھا ہو رہے ہیں تو یہ معمول شہر علاقہ کہلائے گا. انہیں یہ بھی برداشت. اس طرح سے اعتبار مل جل کر برباد کر رہے ہیں، دکھاوے میں جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے. آگے آئے گی تحقیقات، اس پر کوئی بات نہیں کرتا، دوسری باتیں ہوتی ہیں. تو ان کے اپنے ملے جلے مقاصد بھی ہیں، اور امریکہ کا یہ بھی مقصد ہے کہ علاقے پر اپنا قبضہ کر کے وہ کرے، تو اللہ نے اس کو بھی ناکام کیا. یہ ایسی بن گئی کہ کچھ ان کے اپنے پروگرام تھے، کچھ اللہ کی چال اور مکر ہے جو جس میں وہ پھنس گئے ہیں. تو ظالم کو مار رہا ہے، اور دونوں تینوں ظالم مل کر ساتھ ساتھ چاہتے ہیں کہ ہمارے اصل دشمن سنیوں کو اور قرآن حدیث کے ماننے والوں کو مارا جائے. یہ ایسا کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکیشن بنایا جاتا ہے معاملات آج کل کہ عام آدمی کے سامنے حقیقت کھلنا تو دور ہے. اگر مجھ جیسے یا کچھ اور مجھ سے زیادہ جاننے والے، ہم بہت کم جانتے ہیں، اگر لوگوں کو حقائق بتانا بھی چاہیں تو بتانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور بتا دیں تو ماننا مشکل ہوتا ہے، ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، خبروں کے پیچھے والی خبریں. آج ہم جو ابھی کہہ رہے ہیں چلو نہیں مانتے ہیں، چند سالوں پیشتر جو باتیں ہوئی ہیں اس میں آپ غور کیجئے نقصان کس کا زیادہ ہوا. ایسی دکھاوے کی لڑائیوں میں سب سے زیادہ نقصان سنیوں کا ہوتا ہے. یہ ایران جو آج اسرائیل کا ایک نمبر دشمن مسلمان سمجھ رہے ہیں، ہاں ہمیشہ ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے. میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اب تو اس بات کے ثبوت آ چکے ہیں. ہمیشہ ایران عراق جنگ کے درمیان امریکہ بایا اسرائیل ہتھیار دے رہا تھا ایران کو. آن ریکارڈ یہ بات موجود ہے کہ حماس کو ابتدا میں بنانے والے اور شروع میں ہتھیار دینے والے اسرائیلی ہیں، یہودی ہیں، اور یہ نتن یاہو کی پارٹی تھی. حماس کو بنایا انہوں نے، آج ان کو دشمن بتایا جاتا ہے. یہ سب ایک دوسرے کے معاونین ہیں. خیر، اور یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے. بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے. یہاں میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم اللہ والے ہیں تو بظاہر اسباب نہیں ہے. سیدنا ابراہیم کی ملت میں ہم کو یہ بھی درس ملتا ہے. یہ دیکھیے اکیلے ہیں، بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور بادشاہ نے بری نیت سے ہاتھ بڑھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کی، خلیل اللہ کی عزت پر کسی کی انگلی لگنے نہیں دی. اس کے ہاتھ کو لکڑی کا بنا دیا، یا جو بھی حقیقت ہے. لیکن وہ اس کی طاقت نہیں رکھ سکا، اور بعد میں اسے ڈر اور خوف ہو گیا کہ یہ انسان ہے ہی نہیں، جیسا کہ اس کے جملے سے ظاہر ہے جو بخاری مسلم کی حدیث میں ہے. یہ چند باتیں اس طرح کی اور بھی روایتیں ہیں. میں ایک روایت کا اور ذکر کر کے آج کا درس ختم کروں، اور پھر ہجرت کر کے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام شام یا مکہ آئے، یا دونوں جگہوں پر گئے، تو اس کے بعد آپ کے کیا معاملات ہوئے، ولادت ہوئی، اس ضمن میں ایک بات کا اور تذکرہ کر دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں موجود ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں دنیا میں جنہوں نے ختنہ کرائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 80 سال تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں 80 سال کی عمر میں ختنہ کروایا. اختتن ابراہیم بالقدوم یا بالقدوم دونوں پڑھا گیا ہے. وہ ابن 80 سنہ او کما قال. یہ صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہتے ہیں ختنہ کرایا قدوم کے ذریعے یا قدوم کے مقام پر. بعض علماء کہتے ہیں قدوم ایک جگہ ہے، اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختتن ابراہیم وہو ابن 80 سنہ. ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کیا جبکہ وہ 80 سال کے تھے. اور جیسا کہ میں نے کہا بعض روایتوں میں ہے کہ قدوم کا لفظ ہے، تو قدوم یا تو جگہ ہے یا قدوم کلاڑی یا کلاڑی جیسی چیز کو کہتے ہیں. ختنہ کرانا یہ اسلامی شعار اور انبیاء کی سنت بن گئی. حضرت ابراہیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب کو اس کا حکم دیا، اور اہل کتاب میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. مشرکین میں نہیں پائی جاتی. لیکن آج کے زمانے میں اب جب میڈیکل سائنس یہ کہہ رہا ہے
کہ ختنہ کرانے میں بہت سارے بیماریوں سے سیفٹی ہو جاتی ہے، اور میاں مرد اور عورت کے تعلق میں بھی اس سے ختنے اور غیر ختنے کے مقابلے میں ختنہ کرنے والا جو ہے وہ زیادہ تلذذ بھی حاصل کرتا ہے، دونوں کو سیٹسفیکشن ہوتا ہے، اور اس کے جسمانی فائدے بھی ہیں، میڈیکل فائدے بھی ہیں، بیماریوں سے تحفظ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس بنیاد پر بہت سارے لوگ میڈیکلی یہ جان کر ختنہ کروا رہے ہیں، یعنی مشرکین بھی۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا۔ ہاں، اس کے کچھ لوگ واجب کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے۔ ختنہ مردوں کا بھی ہوتا ہے، عورتوں کا بھی۔ مردوں کے لیے تاکیدی ہے، اور خواتین کے لیے یہ بہتر ہے، یعنی کوئی ایک اچھی چیز۔ عورتوں کے خواتین تو شرمگاہ میں جو ان کا ابھرا ہوا ایک حصہ ہوتا ہے اس کو کاٹا جاتا ہے، اور یہ ان کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے کئی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے۔ اور مردوں کے لیے آپ اور ہم جانتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کئی چیزوں میں کہ انہوں نے پہلی مرتبہ کیا، تو اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ختنہ کروایا، اللہ کا حکم ہوا۔ اور یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ یہ دیکھیے، ختنہ جو ہے ایک ایسا کام ہے جو جس میں مشکل پیش آتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے تھوڑے مزاحیہ، وہ بولتے تھے کہ سب سے خطرناک سنت ہے یہ ختنہ کرانا۔ تو خطرناک سنت ہے، اور یہ جتنی جلدی کرائی جاتی ہے اتنی سہولت سے زخم وغیرہ بھر جاتے ہیں بچپن میں، 7ویں دن 8ویں دن عام طور سے، اور جب دیر سے ہوتی ہے تو تکلیف بڑھتی ہے۔ اب اس اعتبار سے غور کیجئے کہ ایک آدمی 80 سال کے عمر، آج بھی ہمارے یہاں الحمدللہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں کسی بھی عمر میں، تو ڈاکٹرس وغیرہ کے یہاں اس کا الٹا یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس کے لیے نگرانی ہوتی ہے، لیکن بہرحال جتنی عمر کے بعد کیا جاتا ہے زخم کے بھرنے میں بچپن کے مقابلے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور اس کے مقابلے میں تکلیف کا احساس بھی ہوتا ہے۔ تو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اس عمر میں یہ حکم دیا جانا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آزمائش سے کم بات نہیں تھی، یعنی اس کو ایک آزمائش ہی کہیں گے۔ ہاں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما بردار تھے، اس حکم کو بھی بجا لایا۔ اس سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، اگر ہمیں اللہ کا حکم مل رہا ہے ہمیں بے چوچرا تسلیم کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کے اسرار و رموز یا ضروریات دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر سے ہم دعا کریں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو واقعات قرآن نے، حدیث نے بیان کی، ان کے جو مقاصد ہیں پروردگار، ان مقاصد کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔